سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کان ٹھیک ہے آپ کے؟ نہیں، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، اس کے بعد متن حدیث پڑھو. ٹھیک ہے، تم پہلے ابو بکر کی دلیل ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو. میں پڑھتا ہوں متن پڑھتا ہوں، امام کی پڑھتا ہوں، پھر آپ نہیں، جواب دیں. جواب سنو پہلے، جواب دیں. اب جواب سنو، جواب سنو. یہاں پہ دیکھو عزیزو، متن پڑھ. آپ نے مجھے بولا ہے نا کہ متن پڑھے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. پہلے آپ نے مجھے ابو بولا بکر کی خلافت کی دلیل پیش کرو. مجھے یہ شخص میری بات نہ کاٹیں پلیز. یہاں پہ آئے ہیں، موضوع مناظرہ یہ ہے، موضوع گفتگو یہ ابو بکر کی خلافت. فروعات پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ کیا قبلے کی طرف پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا یہ جائز ہے. یہ اگلا یہ اور مسئلہ ہے، یہ فروعات کے مسئلہ ہیں، یہ فرائض. ہم نے کہا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم نے اعلان کیا کہ ہم سب اپنے فروعات چھوڑ دیں گے، اپنا اصول دین چھوڑ دیں گے. ہم آپ کی طرح جماعت عمریہ کے افراد بنیں گے. آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل لائیں، بلکہ اس کا اسلام ثابت کریں. میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا پورا چیلنج ہے. میں اپنا نام چینج کروں گا، میرا نام تم غلام یزید رکھ دو، اس کا اسلام ثابت کرو. خلافت کی تو دور کی بات ہے. اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس کی امامت کی، اس کی خلافت کی، لے کے آئے ہیں، بسم اللہ دلیل پیش کریں. آخر میں پھر شیعہ مذہب پہ جو آپ کا اشکال ہے، وہ ایک حدیث ہم آپ کا سنیں گے کہ قبلے کی طرف آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے پیشاب کیا، وہ آپ پیش کریں، پھر اس کا آخر میں جواب دیں گے. پہلے جو ہے نا ابو بکر کی خلافت جو اصل موضوع ہے پیش کرو. ہمیں جو ہنسی آئی ہے آپ کی حالت ذات پہ ہنسی آئی ہے. اتنے سالوں سے آپ ابو بکر کی خلافت پہ اسی پہ اصرار، دلیل ایک بھی نہیں ہے. لازمی بات، ہم سے دلیل مانگتے ہو نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کی، میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، اپنی کتب تو دور کی بات ہے. بسم اللہ کرو. ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ چشتی. میں حضرت ابو بکر کے متعلق بھی بات، میں نے کوئی انکار کیا؟ میں آپ کی خدمت میں 10 بستہ حاضر ہوں. آپ موضوع چینج نہیں کر سکتے. پہلے آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ جو سب سے محکم دلیل ہے اس پہ بات ہوگی. نہیں کرو گے؟ لیکن خاموش رہے، نہیں کرتا. میں اگر ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرتے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. او کرتا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کان ٹھیک ہے آپ کے؟ نہیں، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، اس کے بعد اگر نہیں کرتے بات کرتے میں آپ سے بات نہیں کرتا. ابو بکر کی خلافت پہ اب بات نہیں کروں گے تو میں چینج کروں گا. بھائی حضرت آپ ابو بکر رضی اللہ دیکھیں، آپ بہت عرصے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ابھی تو آج کی بات تو نہیں ہے. آپ مہینوں سے ادھر آتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میری بات کو بار بار کاٹ دینا، اور ایسے فرعی مسائل جزئی مسائل لے کے آ جاتے ہیں نا کہ ان پہ سب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کیوں ٹائم دیتے. تو بھائی اب موضوع رکھا ہم نے ابو بکر کی خلافت، ہم اصول پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اصول دین پر. اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اشکال ہے وہ آخر میں لے کے ہم جواب دے دیں. ہم کہہ دیں گے یہ آتا ہے یا نہیں آتا. بھائی ہم کہہ دیں گے آپ کا سوال مشکل ہے، ہمیں جواب نہیں آتا. اگر جواب نہیں آیا، اگر جواب آئے تو کہہ دیں گے جواب ہے. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے، اس پہ بسم اللہ کرو، بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے، کوئی دوسرا مسئلہ چھیڑو گے، آپ سے بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگا ہوں روایت، لیکن آپ خود بات کرتے ہیں، جب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو جناب والا پھر بیٹھا نہیں جاتا آپ سے. آپ نے خود بسم اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. ہاں، وہ بھی روایت آپ سنیں گے، آپ سے بسم اللہ کریں. آپ نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق پڑھی ہے پچھلی نشست میں یا اسے پچھلی نشست میں؟ میں نے دیکھی ہے. آپ نے جھوٹ، کذب اور دجل سے حسب معمول کام لیا ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ صحیح بخاری سے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ. یہ حدیث نمبر 2297 نمبر حدیث ہے. 2297 نمبر حدیث عزیزان پڑھی ہے. یاری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور یاری نے آدھی پڑھی ہے، آدھی میں سے بھی بلکہ درمیان میں سے کچھ لائنیں دکھائی ہیں، 2-4 لائنیں پڑھ کے اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق یہ جو بات کر کے یہ حملہ آور ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے کذاب ہیں، کتنے دجال ہیں، اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ میں علمی بات ہے تو آپ علمی بات کریں نا، آپ آج ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس کو توڑ موڑ کے اور باتیں ساتھ جوڑ کے کیوں ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی مسلمان پر، کسی صحابی کے اوپر الزام لگائے؟
یہ بخاری کی حدیث دیکھیں جی، بخاری کے اندر حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح و شام دونوں وقتوں میں تشریف نہ لاتے ہوں. پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، اور جب آپ برق کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہاں مالک سے ہوئی جو وہاں کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے، ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے. اور یاری نے یہ کہا کہ آپ گئے وہاں واپس گئے، اتنا جھوٹ. اچھا اس مقام پر پہنچے تو ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں. اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، تو آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. انہوں نے تعریف کی اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئے شہر مکہ میں. چنانچہ مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے اور مکہ پہنچ کر کفار مکہ کے تمام اشراف کے پاس گئے. وہ جو مالک تھا وہ گیا کفار مکہ کے سامنے اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا. وہ تو محتاجوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ قریش نے مالک کے کہنے پر امان جو ہے وہ دے دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے دی گئی. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود امان نہیں مانگی، خود امان نہیں مانگی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ میں جلوہ فرماتے، جو کہ آگے بات آ رہی ہے. اور مالک جو تھا اس نے قریش مکہ سے جو ہے امان لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. تو امان لی اور پھر جو ہے مالک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں. یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی مشرک پناہ دیتا ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوگا، وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے جب یہ متن کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا جی آگے چلے. اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے، یعنی کفار کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دے، ان کے سامنے ایسا نہ کریں، ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ان کے سامنے یہ باتیں نہ کریں. اور ہمارے لوگوں میں اس طرح سے فتنہ پڑ جاتا ہے. تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں وہ کہہ چکا تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنا لی. پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے جگہ بنا لی، اور سامنے جگہ بنا لی یعنی سر عام آپ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگے اور لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اللہ کی اس عبادت کا جو ہے اظہار کیا. اور مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہے مجمع لگانے لگیں اور دیکھنے لگیں اور حیرت ان کو ہونے لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور آنسو جو ہے وہ ان کے بہہ رہے ہیں. تو مشرکین جو تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے اس مالک سے یہ کہلا بھیجا کہ ابو بکر تو جو ہے وہ آپ نے امان دلوائی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اس طرح سر عام نماز پڑھتے ہیں اور سر عام تلاوت کر رہے ہیں، سر عام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں. تو ڈر ہے ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ. اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کریں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس کا انکار ہے تو ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں. لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرط جس پر میں آپ کو امان دی تھی، دلوائی تھی، اب یہ آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے قانون تک لوگوں تک میری دی ہوئی امان اور یہ باتیں پہنچیں کہ ایک شخص نے ابو بکر کو امان دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سر عام ہے اور قرآن پاک جو ہے جو ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت
پڑھنے دے ایک منٹ. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری واپس کرتا ہوں. اگر میری آواز کٹ جائے تو پھر سن لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں. آپ جو یہ بار بار کہتے رہے کہ وہ تو مشرکوں کی پناہ میں تھے, مشرکوں نے ان کو امان دی ہوئی تھی اور اس لیے وہ واپس بھی آ گئے تھے اور حبشہ جا کے واپس آئے ہوئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے اور ہجرت وہاں سے پھر آ گئے اور پھر ہجرت جو کر کے واپس آتا ہے یہ فعل حرام ہے. آگے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. آگے اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے حرام پر مبنی ہوتا تو رسول اللہ یہ نہ فرماتے کہ ابوبکر تیری ہجرت کا مقام مجھے دکھایا گیا ہے, اور جس کی ہجرت کا مقام رسول اللہ کو دکھایا جائے اور جو ہجرت میں رسول اللہ کا ساتھی ہو اور جو رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے والا ہو, اس پر جلنے والا, اس پہ بغض کھانے والا, وہ دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صاحب ایک منٹ دیکھیں آپ سب کا وقت لے رہے ہیں. ایک منٹ بھائی, نہ بولے ایک منٹ بھائی, میری بات خاموش ہو. ایک منٹ میں بولوں گا پھر آپ کی بات میں. ایک منٹ خاموش ہو بھائی. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے ابوبکر کی خلافت پر. بھائی آپ بات کریں ابوبکر کی خلافت پر میرے بھائی. ابوبکر کی خلافت کی دلیل لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں اس نے ہجرت کیا, اور بھائی بہت سارے لوگوں نے ہجرت کیا ہے. موضوع ابوبکر کی ہجرت نہیں ہے, موضوع ہے ابوبکر کی خلافت. اتنے ہزاروں لوگوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا ہے, اتنے, یہ سب خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا بات کرتے ہو تم؟ کیوں بولا ہے جھوٹ, کیوں بولا ہے بخاری کی حدیث پر ابوبکر صدیق کے خلاف آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ یہ روایت پڑھ کے کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے؟ اپنا جھوٹ آپ سنیں اپنا جھوٹ اور برداشت کریں. ابوبکر صدیق کی شان سن کے آج برداشت کریں. آپ کا بغض آپ کے سامنے اچھی آپ نے دیکھ ابھی میری باری ہے, مجھے پڑھنے دے پوری حدیث. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ میں نے یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا یہ فعل حرام ہے. یعنی کون ہے جو کہے کہ ابوبکر صدیق کا یہ فعل حرام ہے؟ رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا. رسول اللہ تو تعریف کر رہے ہیں, رسول اللہ تو ساتھ لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں, رسول اللہ تو مدینے جانے کی بشارت دے رہے ہیں, رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ ابوبکر صدیق جو ہے باغوں والی مدینے والی زمین کی طرف جائیں گے, اور جاری کہہ رہا ہے انہوں نے فعل حرام کیا ہے جو ہجرت کر کے واپس, وہ تو گئے ہی نہیں ہے. اگر اس وقت کا یہ حکم نہیں ہے جو حدیث آپ فٹ کر رہے ہیں. میں پہلے بتا دوں, آپ مسلم کی طرف بھاگے, اس سے پہلے یاد رکھیں وہ بات کی حدیث ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جب مدینہ گئے ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد کی وہ حدیث ہے. ابھی تو حضرت ابوبکر صدیق حبشہ گئے بھی نہیں تھے, واپس آ گئے. رسول اللہ نے ان کے فعل کے بارے میں فعل حرام نہیں کہا. تو یاری کون ہے, شیعہ کون ہے جو کہے کہ ابوبکر صدیق کے متعلق یہ بخاری کی آدھی حدیث پڑھ کے کہے کہ انہوں نے حرام کام کیا ہے؟ تو ایسے بندے خود حرام کام کرنے والے ہیں اور ان کے حرام کام ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مجھے ٹائم دے نا جاری, میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنے حرام کام کیے ہوئے اور کتنے حرام کام انہوں نے اہل بیت کی طرف منسوب کیے ہوئے. انہوں نے حضرت عقیل کو ذلیل کہا, حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہوا ہے, بھائی ابوبکر پہ بات کرو نا, کو ذلیل کہا ہوا ہے. ابوبکر پہ بات کرو. آپ نے ابوبکر صدیق کے متعلق کیوں کہا ہے؟ آپ نے ابوبکر صدیق کے فعل حرام کی نسبت کیوں کی ہے؟ جواب دوں گا نا ابھی, جب میری باری آگے جواب دوں گا نا. کیوں نہیں دفاع کرتے جب آپ مولا علی کے بھائی کو ذلیل کہتے ہیں؟ تو آپ سے بڑا ذلیل کون ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے. سنیں میری پوری حدیث. عقیل ذلیل ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. آپ ابوبکر کی خلافت پہ بات کریں. بھائی اس طرح حضرت نہیں, علی کے بھائی کیوں ذلیل ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ تو جتنے سوال ہیں ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. آپ بات ختم ہے آپ کی ابوبکر کی خلافت پہ مزید بات نہیں ہے آپ کے پاس؟ ختم ہے بات, آپ پہ بات کریں پھر آگے چلتی ہے بات. اوکے, تو میرے محترم ناظرین, ان کو ہم نے بہت ٹائم دیا ہے, ان کو برداشت کیا ہے, اور ان سے دلیل کیا موضوع کیا ہے ابوبکر کی خلافت. ابوبکر کی اب آپ کے یہ ان کا فریز ہو گیا ویڈیو. ابوبکر کی خلافت کیا ہے, کوئی دلیل پیش کیا ہے انہوں نے؟ سوائے اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. شیعوں میں لکھا ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ ذلیل ہیں. اس طرح کی باتیں. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو جو ٹائم ملا ہے نا وہ موضوع ہے ابوبکر کی خلافت. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ ابوبکر کی خلافت, ان کی امامت, ان کی حکومت شرعی ہے, اس کو ذکر کرتے ہیں.
قرآن ہو، سنت ہو، کوئی دلیل عقلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو ذکر کرتے. وہ تو آپ نے ذکر کیا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہنسنے کا حق ہے، آپ پہ مذاق اڑانے کا حق ہمیں پہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. جو سب سے بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے وہ ہے ابو بکر کی خلافت. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر. آپ کہتے ہیں ابو بکر ہجرت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو بکر نے ہجرت کیا، مان بھی لینا کہ ابو بکر نے ہجرت کیا ہے. بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں، آپ میوٹ ہیں، آپ کو میں نے میوٹ کیا. جیسے میں نے، میری بات نہ کاٹیں بھائی، میری بات آپ کاٹیں نے گے میری تم. کیوں کاٹی تھی؟ آپ کو بہت میں نے ٹائم دیا اور آپ کی گفتگو کے درمیان میں نے بات نہیں کیا. تو اب اچھی طرح سے سن لو. جب میری بات ختم ہوگی تو آپ انشاءاللہ آ جائیں، میں آپ کو ویڈیو پہ لا دوں گا، آپ میری باتوں کا رد کر لیں اور آپ کا شیعہ مذہب پہ جو اعتراض ہے میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب بات یہاں پر ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل پیش نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کی ہجرت کا بطلان ذکر کیا تھا کہ ابو بکر مہاجرین میں سے نہیں ہے. اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کس کی حدیث سے؟ عائشہ کی حدیث سے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث پہ آپ اس کو، یعنی اپنی حدیث کو ہم پہ حجت لے کے آتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے کفار اور مشرکین کے پناہ سے نکل گئے تھے. میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، پر یہ مولوی صاحب اس بات کا جواب دیتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان میں حدیث نمبر 664 ہے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے فرماتی ہیں انکن صواحب یوسف، آپ کیا ہیں؟ آپ صواحب یوسف ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کی صواحب میں سے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام کی جو صواحب تھی کیا وہ سچی تھیں یا وہ جھوٹی عورتیں تھیں؟ یہ مولوی صاحب ابھی آ جائے نا مجھے بتا دیں کہ صواحب یوسف جو عورتیں ہیں، یہ صواحب یوسف کون ہیں، ہمیں بیان کریں. جس شخص کی حدیث آپ لے کے آئیں پہ حجت کے طور پر شیعوں پر، عائشہ کے آپ اپنی کتاب، آپ شیعوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جواب دے دیں کہ آپ اس شخص کے حدیث کو، جب اس کو اپنے والد کے مفاد میں کوئی حدیث نقل کرتی ہے نا کہ میرے والد جو ہیں وہ کفار کے پناہ سے نکل گئے تھے، اس کو آپ کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ شیعوں کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق بتا دیں. جب وہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، میں اب صواحب یوسف مومن تھی یا غیر مومن تھی، صالح تھی یا فاجر تھی، اس کا جواب مجھے دے دو. صادق تھی یا کاذب تھی صواحب یوسف؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو صواحب یوسف کہا ہے تو پھر اس کی حدیث کی تمہارے لیے کیسے حجت رہتی ہے، وہ شیعوں کے لیے کیسے حجت ہو؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے ابو بکر کی ہجرت کا، ہجرت مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، آئے غار وغیرہ، اس سے اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. بھائی ہمیں خلافت کی دلیل چاہیے. اب آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں سے وجہ وہ میں نے جو حدیث لے کے آیا تھا وہ سے یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے ثابت کروں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی. میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں کہ برق الغمات تک جب پہنچا ہے، حتی اذا بلغ برق الغمات لقیہ ابن الدغنہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے نا. برق الغمات پہنچا ہے، برق الغمات جب پہنچا ہے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابن دغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے. انہوں نے خود متن پڑھا ہے، وہ صحیح بھی پڑھا ہے، متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن دغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب بعد میں یہ پناہ سے نکل گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا، ہجرت کر کے واپس آنا، یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے ہے. ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے فسق ہے. کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ. تم خود کہتے ہو نا کہ ابو بکر، تم نے ابھی اعتراف کیا، ابو بکر حبشے کی طرف نکل گیا تھا، راستے میں سے واپس آیا. اس نے ہجرت کا آغاز کیا ہے، اس نے اپنے ہجرت کو ترک کیا ہے، برق الغمات پہنچ کے ہجرت کو ترک کیا ہے، کفار کے پناہ میں گیا ہے، کفار میں یہ، اور پھر واپس مکہ آیا ہے اور مکہ میں رہنے لگا ہے کفار کی پناہ میں. آپ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کفار کی پناہ سے نکل گیا ہے. اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی عائشہ ہے.
عائشہ وہی ہے جو صاحب یوسف ہے. اس کا جواب دے دو. اگر صواحب یوسف سچی ہیں تو ہم عائشہ کو سچی مانیں گے, اس کے حدیث کی تصدیق کریں. اگر آپ یہ قرآن پہ آپ کا ایمان ہے کہ صواحب یوسف فاجرات ہیں, مؤمنات نہیں ہیں, صادقات نہیں ہیں, تو پھر عائشہ کی حدیث جو اس کے ابے کی مفاد میں ہے پھر اس کی تصدیق نہیں ہوگی. جو اس کے ضرر میں وہ تصدیق ہوگی, فائدے میں تصدیق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. ایک عاقل شخص اپنے خلاف اگر وہ اقرار کرے نا, اس کو سب مانتے ہیں, لیکن اپنے فائدے میں اگر وہ کوئی ادعا کرے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, اگر وہ آدمی اس کی سچا ہونا ثابت نہیں ہے. تو باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن ہے. آپ جب کہتے ہو نا کہ وہ ابو بکر جو ہے, ابو بکر وہ گیا تھا واپس آیا, تو بات سن لو, اس کا ہمارا وجہ استدلال کیا ہے. وجہ استدلال یہ ہے کہ اس نے فسق کا عمل بجا لایا. آپ کہتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی. جب اجماع موجود ہے امت کا کہ ترک مہاجر کوئی بھی ہو, ابو بکر ہو, جو بھی شخص ہو, یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے شراب حرام ہے, ابو بکر کو چھٹی ہے شراب پی لے. دوسروں کے لیے ترک ہجرت جائز ہے, ابو بکر کو چھٹی ہے. یہ کتاب ہے قاضی ایاز کی شرح مسلم, یہ جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 6. اجمعت الامہ على تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الى وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر. کہ یہ فسق ہے کہ ایک شخص اپنی ہجرت ترک کرے. تو سب یہ پوری امت کا اجماع ہے. جب پوری امت کا اجماع ہے اور اس میں ابو بکر کی کوئی چھٹی نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں اس کے احادیث نہیں ہے, لیکن امت کا اجماع ہے. جب سب کا اجماع ہے شیعہ اور مخالفین کا کہ ترک الہجرہ من الکبائر, ہجرت کو ترک کرنا یہ کبائر میں سے. آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محل ہجرت کو خواب میں دیکھا. یہ عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ اپنے والد کے مفاد میں حدیث نقل کرتی ہے. حدیث مغافیر بخاری میں موجود ہے کہ عائشہ نے خود اعتراف کرتی ہے کہ اس نے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. اور پھر جب خود عائشہ نقل کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحب یوسف ہے, تو ہم صاحب یوسف کی بات کو کیسے تصدیق کریں؟ صاحب یوسف تو یوسف کی دشمن تھی. صواحب یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی دشمن تھی. انہی کی وجہ سے 20 سال جیل میں رہے. وہ کتنے سال جیل میں رہے, زندان میں رہے. وہ ان کے خلاف سازشیں کرتی تھی. تو صواحب یوسف تو نبی کے دشمن تھے. آپ مجھے بتائیں صواحب یوسف کا ہم کیسے تصدیق کریں؟